جتنا ہو سکے ذکر شہنشاہ کا ہو جائے. یہ وہ رات ہے جو مولا سید الساجدین نے تڑپ کے گزاری. کل والی شب زہر مل گئی حسین کے بیٹے کو. میرے سامنے اہل علم بیٹھے, مجھے بول کے بتائیے گا جب کسی انسان کو زہر مل جائے تو زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتا ہے؟ جگر پہ. تو جس کا جگر پہلے ہی شام کھا گیا. جب مولا سید الساجدین سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ 3 بار حسین کا بیٹا کہتا الشام الشام الشام. مجھے شام کی گلیاں کھا گئے, مجھے شام کے موڑ کھا گئے. شام ایک ہے, شہادتیں 2 ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ایک سطر اس بیوی کی بھی پڑھیں جس نے سیدوں سے وفا کی انتہا کی, نام جس کا فضہ ہے. کبھی کوئی بیوی کے نام کے ساتھ لفظ کنیز نہ کہا کرے, کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہہ کے بلاتے تھے. جب بادشاہوں نے ماں کہہ دیا پھر تیری میری اوقات کیا ہے کہ ہم شہزادی کے نام کے ساتھ کنیز کہیں. ہمارے لیے تو آقا زادی ہے, ہمارے لیے تو کریم ہے. اتنی وفا کی ہے اس نے حسین کے ساتھ. سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا, پورے شام کے سفر میں اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. ضعیفہ تھی میری شہزادی جناب فضہ, اور پورے شام کے رستے میں بی بی کے سامنے ایسے دیوار بن کے کھڑی رہی ہے کہ جناب فضہ نے اپنا پاؤں تبدیل نہیں کیا, پاؤں اٹھا کے نہیں رکھا. جب جناب فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے نا تو علی کی عالیہ بیٹی رو کے کہتی ہے ماں پاؤں بدل لے. رو کے کہتی کیسے پاؤں اٹھاؤں, میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے قدموں میں چلی جائے. میں قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گی میں بھی زندہ تھی اور علی کی بیٹی کے قدموں کو کسی نے دیکھ لیا. آج بھی بی بی کا روزہ شام, جو شام کے زائر بیٹھے وہ میری گواہی دینا. نہ کوئی گنبد نہ کوئی چاندی کی زری, کچی قبر, چھوٹا سا کمرہ. روزے کے باہر, اس کمرے کے باہر لکھا یہ روزہ کنیز فاطمہ جناب فضہ. مجھے بول کے بتاؤ کہ کیا شام کی حکومت نے بی بی کا روزہ بنانے کا نہ سوچا؟ حکومتوں نے کوشش کی, ایران نے کوشش کی, سب نے کوشش کی کہ فضہ کا روزہ بنائے. جب روزہ بنانے کی تدبیر ہوتی ہے کسی نہ کسی کی خواب میں حکم دیتی خبردار میں زہرا کی کنیز سو, جب تک بقیہ میں رسول کی بیٹی کی قبر کچی ہے میری قبر. جو شام گئے ہیں عالیہ اور معصومہ کربلا, دونوں کی قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے نا جناب فضہ کہ رستہ بنا دیا. سارا دن رسول علی کی بیٹی عالیہ کی قبر میں بیٹھی رہتی. جیسے شام ہوتی نا, وہ سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا, جب شام ہوتی عالیہ کی قبر پہ اپنی زخمی پیشانی رکھتی, رو کے کہتی اچھا علی کی بیٹی اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو آج بھی شمر کے تماچوں سے سہم. سیدھی معصومہ کی قبر پہ آ جاتی, پھر پوری رات سکینہ کی قبر پہ بیٹھتی. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. وفا بڑی کی ہے اس شہزادی نے, ساری زندگی تم نے ذاکرین خطبہ علماء سے سنا. مولا سید الساجدین کیا روتے تھے؟ کوئی بھی بندہ خون کا پرسہ لینے کے لیے دلیل نہ مانگے. تمہیں خون کے پرسے کے لیے کوئی دلیل چاہیے تو سجاد کی آنکھیں کافی. لہو رویا ہے حسین کا بیٹا سجاد. اب مجھ پہ سوال کرو کہ مولا سجاد خون روئے کب تھے؟ اکبر کو برچھی لگی, سجاد روئے لیکن خون نہیں. قاسم کی لاش گٹھری میں آئی, سجاد روئے لیکن خون نہیں. عباس کے بازو فرات پہ کٹے, سجاد روئے لیکن خون نہیں. اصغر پانی پی کے واپس آ گیا, سجاد روئے لیکن لہو نہیں. 13 ضربوں سے رسول کا بیٹا شہید ہو گیا, مولا سجاد روئے لیکن خون نہیں.
اگلی سطر میں معافی مانگ کے سید اور ماتمیوں سے پڑھوں گا. شام میں غریباں تطہیر کے پردوں کو آ گئی. سجاد روئے ہیں لیکن لہو نہیں. سگی بہن چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی نہیں. مولا سجاد روئے ہیں لیکن خون نہیں. قرآن کی آیتیں رسیوں میں جکڑی گئی. مولا سجاد روئے لیکن خون نہیں. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی. یاسین کی کمر سیدھی ہوتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے. مولا سجاد روئے تھے لیکن لہو نہیں روئے تھے. کوفہ کا مزار آیا، مولا سجاد روئے لیکن لہو نہیں روئے. اب جو سید الساجدین کے جنازے پہ آئے ہو، جنازوں میں وہ آنکھیں اچھی لگتی ہیں جو برس رہی ہوتی ہیں. جنازے پہ وہ آوازیں جو اٹھتی ہیں وہ اپنوں کی ہوتی ہیں. میں تمہارے رونے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. سید الساجدین پہلی بار لہو کب روئے تھے؟ ادھر شام کا بازار آیا، شام کا صدر دروازہ آیا. تم نے شام سنا ہے، شام سمجھا نہیں ہے. میں غیر سید ہوں، مجھ سے بازار شام پڑھا نہیں جاتا. تم نے سارے ذاکروں سے سنا ہے کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، صرف پتھروں کی بارش نہیں، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے. ایک یمن کا تاجر 6 مہینے بعد شام آیا. اس نے شام کی دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دے کے وہ ایک دکاندار سے کہنے لگا شرم نہیں آتی، جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو جانور چھتوں پہ ذبح نہیں کرتے. اس نے کہا تمہارے شہر کی دیواروں پہ لہو کیسا ہے؟ دکاندار نے منہ پہ ہاتھ رکھے، نہ خود رو نہ مجھے رولا. 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہیں. ان کمینوں نے اتنے پتھر مارے. بازار شام پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو. بازار شام سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو. نہ میں بازار شام پڑھوں نہ بازار شام سننا. صرف اتنا پڑھنے لگا ہوں کہ لہو روئے کب تھے. اور میں کالمی صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس نے صرف یہ مصحف سن لیا پھر اسے شہادت سننے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس میں طاقت ہی نہیں رہے گی کہ وہ شہادت سجاد سن سکے. شام کے باہر آ گئے، ابھی تک لہو نہیں روئے. اب ذہنوں میں منظر بناؤ جس نے رو رہے. شام کا صدر دروازہ بند تھا. مولا سجاد کی بلا تشریح کمر کے ساتھ اونٹ ہو کے رسی تھی، پیچھے اونٹ، بغیر اماریوں کے، بغیر پلانوں کے، اونٹوں پہ قرآن کی آیتیں. مولا سید الساجدین شام کے باہر آئے. انہوں نے کہا قافلہ روک دو. قافلہ رک گیا. جن نیزوں پہ سر تھے وہ دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑے کر دیے گئے. مولا سجاد رک گئے. پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا. میرا مولا میرے بس میں ہوتا میں سانسیں ختم کر رہا. 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے شام کے باہر کھڑے ہو کے سنی. جب 15 اذانیں ہو گئی علی کی بیٹی کی آواز ہے، سجاد ان سے پوچھ ابھی ہم نے کتنا رکنا ہے. اب جو سید اور ماتمی بیٹھے ہو مجھے جملے معاف کر دینا. مولا سید الساجدین نے پوچھا فلاؤن ہمیں کتنی دیر کھڑے رکھنا ہے؟ اس نے جو جملہ کہا تم گھروں میں بستر میں بھی یاد کر کے رو گے. یہ کمینہ کہہ کا مار کے کہتا سجاد ابھی رک، ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی شہروں میں مناتی ہو رہی ہے. جس نے بدر احد کے بدلے لینے ہو آؤ شام کے بازار میں علی کی بیٹی آ رہی ہے. مولا سید الساجدین کی آنکھیں ابھی بھی لہو نہیں روئی تھی، ابھی بھی سجاد کی آنکھوں سے پانی چل رہا تھا. یہ تھوڑی دیر کے بعد صدر دروازہ کھلا. مولا سجاد نے گردن اٹھا کے دیکھا. مجھے جملہ معاف کر دینا، شام میں حالت کیا تھی؟ 3000 بندہ ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے صدر دروازے پہ کھڑا تھا. چھتوں پہ عورتوں کا رش تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے. مولا سجاد نے منظر دیکھا. ابھی تک سجاد لہو نہیں ہوئے تھے. یا ایک ملون کاغذ کا ٹکڑا سجاد کے سامنے لایا. مولا سجاد کی کاغذ کے ٹکڑے میں نظر پڑی. ادھر مولا کی آنکھ سے پہلا لہو کا قطرہ آیا. علی کی بیٹی اونٹ میں چیخ ماری، رو گئی ہے سجاد تو کربلا میں خون نہیں رویا، تیری آنکھوں سے خون کیوں آ گیا؟ آواز آئی اولے عامر کی بیٹی ہے، دعا
بیٹی اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی، میری شہزادی کو عباس جیسا چلا لایا۔ بی بی رو کہتی سجاد انہوں نے میرا اکبر مارا میں چپ رہی، انہوں نے میرا غازی مارا میں چپ رہی، انہوں نے 70 قدم پہ میرا حسین مارا میں چپ رہی، لیکن سجاد ان سے کہہ دے میں پیدل نہیں چلوں گی۔ اب کوئی سیدزادہ مجھے ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دے، اگلا جملہ سن سکو گے تو سن لینا، اگر طاقت نہ ہوئی تو اسی پہ جنازہ آ جائے گا۔ جدھر مولا سجاد نے جملہ کہا، ایک کمینہ تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا، اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا